بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم بنائیں گے بیف کباب، جو کہ عید اسپیشل ریسیپی ہے۔ مزیدار اور جوسی بن کر تیار ہو سکتے ہیں۔ آپ نے انہیں کس طرح سے فریز کرنا ہے کہ ان کا جو موئسچر ہے ان کے اندر ہی لاک ہو جائے، یہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے بتاؤں گی، اور سارے ٹپس اور ٹرکس دوں گی جس سے آپ کے کباب جو ہیں وہ بہترین بن کر تیار ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب مائی چینل روٹس کوزین، کیونکہ آپ کو ملیں گی میرے چینل پر بہت ہی نئی اور یونیک ریسیپیز، جو کہ بہت ہی اوتھینٹک وے میں اور ایزیسٹ وے میں بنا کر تیار کروں گی میں۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف۔ سب سے پہلے ہمیں ایک چاپر مشین لے لینی ہے، اور چاپر مشین کے اندر ایڈ کر لینے ہیں پیاز، جو کہ 5 سے 6 عدد ہے میرے پاس درمیانے سائز کے، اور انہیں اچھے سے فائن چاپ کر لیں گے۔ اس میں پیاز جیسے ہی فائن چاپ ہو جائے اسے نکال کر کسی ململ کے کپڑے میں ڈال کر اچھے سے اس کا پانی جو ہے وہ نچوڑ لیں گے اور اسے بالکل ڈرائی کر لیں گے۔ اس کے بعد میرے پاس چکن ہے، یہ 2 kg ہے میرے پاس چکن۔ 1 kg جو ہے وہ میرے پاس چیسٹ کا ہے، اور جو 1 kg ہے وہ میرے پاس لیگ کا ہے، تھائی کا ہے۔ اگر آپ تھائی کا چکن ساتھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کے جو کباب ہیں بہت ہی سافٹ بن کر تیار ہوں گے۔ اس کا بھی ہم نے چوپر میں ڈال کے جو قیمہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہم 4 سے 5 جو ہے سبز مرچیں لیں گے، 10 سے 12 جوے لہسن کے لیں گے، اور اتنا ہی ادرک ایڈ کر کے اسے بھی چوپر مشین میں ایڈ کریں گے۔ ساتھ تھوڑا سا قیمہ ایڈ کریں گے تاکہ اچھے سے جو ہے وہ چاپ ہو کر باریک ہو جائے۔ تھوڑا سا قیمہ ایڈ کرنے سے بہت اچھی طرح سے اس میں چاپ ہو کر مکس ہو گیا ہے۔ اب ہم اسے دوسرے قیمے کے ساتھ ہی شامل کر لیں گے۔ ایک کوئی کھلا سا برتن لے لیں گے، اس کے اندر سارا قیمہ جو ہے ہم وہ ایڈ کر لیں گے اپنا۔ یہ اوپر جو کلر چینج آپ کو نظر آ رہا ہے سبز مرچ والا قیمہ ہے، اور جو دوسرا ہے وہ باقی کا قیمہ ہے جو ہم نے ساتھ ہی اس کے گرائنڈ کیا تھا۔ یہاں پر پیاز کا پانی جو ہے وہ ہم نے اچھے سے ململ کے کپڑے میں ڈال کر نچوڑ لیا ہے، اور اب ہم اس پیاز کو اس میں شامل کر دیں گے، جس سے پانی نہیں چھوڑے گا اور ہمارے کباب جو ہیں وہ ٹوٹیں گے نہیں۔ 1 ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے نمک کا ایڈ کیا ہے، 1 ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے لال مرچ پاؤڈر ایڈ کیا ہے، 1 ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے ریڈ چلی فلیکس ایڈ کیے ہیں، 1/2 ٹیبل سپون کالی مرچ پاؤڈر، 1/2 ٹی سپون ہلدی پاؤڈر، 1/2 ٹیبل سپون جو ہے وہ زیرہ پاؤڈر ہے، 1 مٹھی ہرا دھنیا، اور 1 مٹھی جو ہے وہ ہرے پودینے کے پتے لے کر انہیں فائن چاپ کر کے وہ ایڈ کر دیا ہے۔ پانی ان میں سے اچھے سے خشک کر لیا تھا میں نے۔ 2 ٹیبل سپون جو ہے یہاں پر کٹا ہوا سوکھا دھنیا وہ ایڈ کیا میں نے۔ اس کے بعد کوئی بھی گلوز ہم اپنے ہاتھوں پر چڑھا لیں گے اور اچھے سے جو ہے اس کو مکس کریں گے۔ یہاں پر جو سب سے کی پوائنٹ ہے کہ آپ کے جو کباب ہیں وہ ٹوٹے نہ اور بہت ہی زیادہ موئسٹ اور سپر سافٹ بن کر تیار ہوں، اس قیمے کی مکسنگ ہے۔ اور اس میں اب ہم نے ایڈ کیا ہے 4 ٹیبل سپون مکھن، میلٹڈ بٹر ہے، یہ روم ٹیمپریچر پہ ہے، کیونکہ ہم نے ان کبابوں میں جو ہے وہ کوئی بھی ایڈ نہیں کی تھی، فیٹ ایڈ نہیں کی تھی، اس لیے اس کا الٹرنیٹ جو ہے وہ ہم نے بٹر ایڈ کر دیا ہے۔ اسے کور کر کے 1 گھنٹے کے لیے فریج میں جو ہے وہ میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ جتنا آپ اچھا مکس کریں گے اتنے ہی آپ کے کباب جو ہے وہ سپر سافٹ بن کر تیار ہوں گے۔ یہاں پر ایک پرانا سا پتیلا لے لیا ہے، اس کے اندر پانی ڈال لیا ہے، کیونکہ ہم نے ان کبابوں کو کرنا ہے اسٹیم۔ اندر ایک چھلنی رکھ لی ہے میں نے۔ یہاں پر 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اب ہم کباب کو شیپ دے لیں گے، جتنا پورشن آپ لینا چاہتے ہیں اتنا لے لیجئے۔ ساتھ میں نے ایک لے لیا ہے پانی کا باؤل، ہاتھ پہ جو ہے اچھے سے پانی لگا لوں گی میں، اس سے شیپ دینے میں جو وہ ایزی ہوتا ہے۔ کوئی بھی آپ پینسل لے سکتے ہیں، اس کے ساتھ شیپ دے سکتے ہیں۔ میرے پاس یہ چاپ سٹک پڑی تھی، میں نے اس کے ساتھ اسے شیپ دے لیا ہے۔ ہاتھ کو ہلکا سا پانی لگائیں گے اور جس طرح سے آپ شیپ دینا چاہتے ہیں اس طرح سے شیپ دے دیجئے۔ اس طرح سے کباب کے اوپر دونوں سائڈ سے جو فنگرز کے ساتھ نشان بنا لیں گے۔ اب ہم بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس چاپ سٹک سے جو ہے وہ کباب کو باہر نکالیں گے، اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس چھلنی میں رکھ دیں گے۔ ایک ایک کر کے تمام کباب اس کے اندر سیٹ کر دیں گے۔ جتنے ایزیلی آ سکے آپ نے صرف اتنے ہی ایڈ کرنے ہیں۔ یہاں پہ کور کر کے ہم میڈیم آنچ پر 6 سے 8 منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے، اور یہاں پر دیکھیے بہترین سے سپر سافٹ سے کباب جو ہے وہ بن کر تیار ہو چکے ہیں۔ کسی بھی چیز کی مدد سے ہلکا ہلکا اس کو ہلاتے ہوئے اٹھا لیں گے۔ یہاں پر میڈیم آنچ پہ جو ہے وہ میں نے آئل کو گرم کر لیا، اور یاد رہے آپ نے یہاں پر ہلکی آنچ پر انہیں فرائی نہیں کرنا۔ اگر آپ ہلکی آنچ پہ فرائی کریں گے تو یہ بہت ہی ہارڈ بن کر تیار ہوں گے، لیکن اگر آپ اسے ہائی فلیم پر ہلکا سا صرف آپ اس کو کلر ہی دیں گے تو یہ بہت ہی سپر سافٹ اور موئسٹ بن کر تیار ہوں گے۔ اگر آپ نے فریز کرنے ہیں تو جہاں پر ہم نے اسٹیم کیا ہے وہیں پر آپ ان کو فریز کر سکتے ہیں کسی بھی زپ لاک بیگ میں ڈال کر، اور جب آپ کا دل چاہے آپ نکال کے اس طرح سے فرائی کر کے بہت ہی مزیدار سے کباب سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ بہت ہی مزیدار سے سپر سافٹ کباب جو ہمارے بن کر تیار ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔